میں اپنے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جعلی حکمرانوں کا نام نہ لیں، حقیقی حکمرانوں کا نام لیں۔ یہ وہی قوت ہے جس نے ہمارا الیکشن چوری کیا، جس نے ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا، پنجاب کے اندر بھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی۔ اللہ گواہ ہے اور ان صوبوں کی عوام اس پر گواہ ہے کہ ہمارا الیکشن ہمارے صوبائی فوج کے سیکٹر کمانڈروں نے چرایا ہے۔ آج بھی اگر صوبوں پر حکمرانی کر رہے ہیں تو یہاں کے سیکٹر کمانڈرز کر رہے ہیں۔ سیاہ اور سفید کے مالک اگر کوئی ہے تو وہ یہاں کے کرنل اور میجر ہیں۔ ہم نے بھی اپنی قیادت کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ حقیقی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے آپ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آپ اعلان کریں، کل اسلام آباد میں کھڑے ہوں گے، پنڈی میں کھڑے ہوں گے، پاکستان کے جس شہر میں آپ آواز دیں گے، آپ کے آواز پر آپ کا یہ کارکن سر بکف اور سر مجاہد انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوگا۔ آج بلوچستان کے اندر بچیوں کے والدین بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور قبائل کے اندر کتنی ان گنت مریم اور ان کے والدین کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے آواز بلند کر رہا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اپنے ان اتحادیوں کو پکار کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ان بچوں کا، قبائل کے ان بچوں کا، بلوچستان کے ان بچوں کا آپ کے اوپر یہ قرض باقی ہے جن کی جدوجہد سے آپ کو موقع ملا کہ آپ اقتدار کے ایوان میں پہنچے، اور وہ اس ظلم سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ مذاق بنایا ہوا ہے، الیکشن چوری ہوتے ہیں، اور میں تو جو حکمران آج ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو ہو یا نہ ہو کہ آج کے حکمران مجبوراً اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے صرف اپنے قوم کو حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنے ان حکمرانوں کو بھی حقیقی آزادی دلوانی ہے انشاءاللہ العزیز، جو صرف سہولت کاری کا کام کرتے ہیں۔ آئین میں ترمیم کرا لو تو یہ انگوٹھا لگانے کے لیے تیار، قانون میں ترمیم کرا لو تو یہ انگوٹھا لگانے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست، خود مختار ریاست کے طور پر ہمارے اکابر اور اسلاف نے قائم کی تھی، لیکن پاکستان کا عوام آج بھی آزاد ہے، لیکن پاکستان کا حکمران آج بھی غلام ہے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حکمران کو بھی آزاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ خارجہ پالیسی ہماری آزاد نہیں، معاشی پالیسی ہماری آزاد نہیں۔ کہا جاتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب نے ترقی کی، مسلم لیگ نے نام کمایا۔ آپ بتائیں کہ گزشتہ چند سالوں کی حکمرانی میں میاں شہباز شریف صاحب نے وزارت اعلیٰ کی حیثیت سے جو نام کمایا تھا، کیا ان کا نام آج بھی اسی طرح ہے؟ اور کس بنیاد پر ہوگا؟ ان چند سالوں میں 21 سال کے اندر خط غربت سے لوگ اتنے نیچے نہیں گئے جتنا اس سال خط غربت سے نیچے گئے ہیں۔ اور کیسے وہ نام کمائیں کہ چند سالوں کے اندر پاکستان سے 7 لاکھ شہری بیرون ملک گئے، ہنرمند گئے، کاروباری لوگ گئے، صنعتکار گئے، ڈاکٹرز گئے، انجینئرز گئے، اور باہر کے ممالک میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی درخواستیں دی ہیں۔ کیا یہ پاکستان کی معاشی پالیسی ہے؟ جس ملک کے اندر آپ ڈاکٹرز تو پیدا کریں، آپ انجینئرز تو پیدا کریں، لیکن آپ ان کو معاشی تحفظ نہ دے سکے، آپ ان کو زندگی کا تحفظ نہ دے سکے، آپ ان کو کاروبار کرنے اور تجارت کا تحفظ نہ دے سکے۔ میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں
مولانا عبد الواسع صاحب جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر اضلاع کے اندر ڈی سی ڈی پی او ایس ایچ او ڈی آئی جی وہاں ایم پی اے وہاں کا ایم این اے وہاں کا وزیر اعلیٰ بھتہ دے کر حکمرانی کر رہے ہیں، بھتہ دے کر انتظامیہ امور چلا رہے ہیں۔ کیا یہ بھتہ دینے والے جو اپنی زندگی کا تحفظ بھتہ دے کر کر رہے ہیں وہ وہاں کے صوبوں کے شہریوں کو زندگی کا تحفظ دے سکیں گے؟ وہاں ان کو معاشی تحفظ دے سکیں گے؟ وہاں ان کو تعلیم کی سہولت دے سکیں گے؟ آج پنجاب کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے تعلیمی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کیا یہ تعلیمی انقلاب ہے کہ آپ پنجاب کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں جو مفت تعلیم دی جاتی تھی آپ نے ان اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو ٹھیکے پر دینے کا اعلان کر کے حوالے کر دیا؟ کیا یہ تعلیمی انقلاب سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کا پیسہ بچایا ہے، تم سرکاری اسکول کے استاد پر تو عدم اعتماد کر رہے ہو، لیکن جس طرز عمل سے جس طریقہ کار سے تم خود حکمران بن کر اقتدار میں بیٹھے ہو، بتاؤ مجھے کیا تمہارے لیے اس طرح ناجائز طریقے سے اقتدار میں آنے کا جواز پیدا ہوتا ہے کہ تم ایک معلم کے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ تم پاکستان کے اور پنجاب کے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے؟ آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے $1 ارب کے لیے وہ قانون سازیاں قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کر رہے ہیں کہ جو قانون سازی بین الاقوامی اداروں کے خواہش پر پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون بنے گا، آئین میں ترمیم ہوگی تو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آج میراث کی تقسیم کے فیصلے عدالتوں کے ذریعے جو پیغامات نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں پہنچ رہے ہیں کہ یہ قانون سازی کرو، 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح پر پابندی لگاؤ، کیا یہ اسلامی ملک، کیا یہ اس کے تقاضے ہیں؟ ہم اس طرح کی ناجائز ناپاک قانون سازی کے خلاف برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قسم کی قانون سازی کو جو قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف پاس کی جائے گی اس کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ ہم نے مل کر جدوجہد کی پاکستان میں آئین کے بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، ہم نے میاں نواز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے جو آئین کے روح سے زیادتی تھی، قانون کے روح سے زیادتی تھی، ہم آج بھی اسی عزم کو، اسی آزادی کے پرچم کو تھامے کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل سے زیادہ آج ضرورت ہے آئین کو تحفظ دینے کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے۔ ایک مریم بی بی کے والد کے خلاف فیصلہ آیا، ہم نے اس کو آئین اور قانون کے خلاف سمجھا، ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے کہ جو امانت آپ کو اور ہمیں ملی ہے، ایک آواز ہو کر، شانہ بشانہ ہو کر انشاءاللہ اس امانت کو سرفراز اور سربلند رکھیں گے، اسی شان و شوکت کے ساتھ جس شان و شوکت کے ساتھ ہمیں یہ منتقل ہوئی ہے۔